کہ وہ عاملین جو کالا جادو کرتے ہیں، جو سفلی عمل کرتے ہیں، جو قبالہ جادو کرتے ہیں، وہ کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں، وہ کس جگہ پہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ قبرستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اپنے قبرستان کا کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں بھی آپ سے. اوکے. اب سفلی عمل جب کرتے ہیں نا تو یہ لوگ زیادہ تر جو اپنا رخ کرتے ہیں نا یہ ویرانے کی طرف کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کھنڈرات کی طرف کرتے ہیں، یا ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آئے ہوا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر کسی غیر مذہب کے قبرستان کا رخ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے مسلمانیت سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور مذاہب سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں، مردوں کو دفناتے ہیں. یا پھر وہ اس جگہ کا رخ کریں گے، یا پھر وہ اس جگہ کا رخ کریں گے کہ جو جہاں پہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ہمزات شیاطین موجود ہوں، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ کسی کا قتل ہوا ہو کہ وہاں پہ اس کا ہمزاد بھٹک گیا ہو. ایسی جگہوں کا سفلی جادوگر جو نا پھر یہ ان کا رخ کرتے ہیں. جیسے پہاڑوں کی کوہوں میں چلے جاتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ کالے جادو کرنے والے زیادہ تر اپنی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا، جب شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے نا تو وہ ایسی جگہ طلب کرتے ہیں، ایسی جگہ مخصوص کرتے ہیں کہ جہاں پہ شیطانیت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ روحانیت دور دور تک نہیں ہوتی، جہاں پہ نورانیت دور دور تک نہیں ہوتی، جہاں پہ اذان کی آواز نہیں پہنچتی، تو وہاں پہ یہ کام کیے جاتے ہیں. وہ بہت تیزی سے شیاطین عمل کام کرتے ہیں اپنے. اچھا، اب جب غیر مذہب کے لوگوں کو جب دفنایا جاتا ہے نا، یقیناً ان کا ہمزاد بھی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ان کے پھر اپنے وہ معاملات بھی ہوتے ہیں جو ان کے دنیاوی معاملات کے اندر ان کے فعل تھے، جو ان کا کریکٹر تھا، جو ان کا کردار تھا. آئی بات سمجھ میں؟ آپ جو زندگی گزارتے ہو نا اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. اس کا اثر کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کامیاب لوگوں میں رہیں یا پھر آپ ناکام لوگوں میں رہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر جو ناکام لوگ گزرتے ہیں نا، جو غیر مذاہب سے جن کا تعلق ہوتا ہے، پھر ان کے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. پھر وہ ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں، پھر ان جگہوں پہ بھی وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر وہ شیطانوں سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر اس جگہ پہ شیطان جلدی آ جاتا ہے بنسبت ایسی جگہ پہ جہاں پہ روحانیت کا گزر ہوا ہو، یا جہاں پہ روحانیت ہو، یا جہاں پہ روحانیت کا مرکز ہو. وہاں پہ شیطان نہیں آتے، شیطانیت نہیں آتی، وہ دور رہتے ہیں وہ شیطانیت. آگئی بات سمجھ میں کہ سفلی عمل کرنے والے زیادہ تر ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا زیادہ تر کوئی ایسی کھولی کا انتخاب کر لیتے ہیں، یا ایسے گھر کا وہ کر لیتے ہیں جیسے جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ڈال دی، وہاں پہ وہ اپنا عمل کرے گا. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہنوں کا عمل کرتا ہے، اچھا اب آپ کو مثال ہی دے رہا ہوں میں آپ کو. اب وہ جیسے سفلی کرے، اب وہ جب بہنوں کا عمل کرے گا نا تو یقیناً وہ اپنے دروازے کے باہر ایک کالا کتا پالے گا. آئی بات سمجھ؟ وہ کالا کتا جو نا اس کے دروازے کے پاس رہے گا. جب بہنوں کا عمل جب انسان کا مکمل ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ کتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، پھر وہ جو اس کو کام بولتا رہتا ہے وہ انسانوں کے کام کرتا رہتا ہے. لیکن وہ اس مقام تک کب پہنچتا ہے کہ جب وہ خود پورا شیطان بن چکا ہوتا ہے، جب اس کے اندر روحانیت اور نور کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اندر سے نور نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جا کے اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس کو کچھ دنوں کی مہلت ملتی ہے، جو وہ لوگوں کے کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہت سمجھتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہی شیطان اس کو مار کے اس کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایسے لوگ مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے کہ جتنا مرنے کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. کیونکہ مرنے کے بعد پھر وہ انتقام پہ آ جاتے ہیں، ان کے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ سفلی کرنے والے عاملین، کالا جادو کرنے والے عاملین زیادہ تر رخ جو کرتے ہیں جنگلات کا رخ کرتے ہیں، ویرانے کا رخ کرتے ہیں، کھنڈرات کا رخ کرتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہو، یا پھر ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ اذان کی آواز نہ ہو، جہاں پہ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہے اس کا ذکر و اذکار نہ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ ہوتے ہیں پھر یہ چیزیں.
اچھا، باہر ملکوں میں لوگ اس چیز سے بہت متاثر ہیں. اب باہر ملکوں میں نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں پہ نماز پڑھنے تک کی پابندی بھی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کے اندر ہی اذان دیتے ہیں اور پھر گھر میں ہی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، گھر والے ہی جماعت کر لیتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو باہر ملکوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ باہر ملکوں میں نے اب جہاں تک دیکھا ہے، جتنے لوگ مجھ سے اکثر و بیشتر کانٹیکٹ میں ہیں، کہ اگر میں ان کے معاملات جب دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، تو مجھے ایک بات میں افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی اس بات میں ہوتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے پھر اپنے رب کے اور اس سے معاملہ سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار، اب ہم اس دور کے اندر آ گئے ہیں، اس دنیا کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ہم اسی طرز کے اوپر زندگی گزاریں گے اپنے. اچھا، ان کو وقتی طور پہ تو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں. لیکن آگے جا کے جو نا آہستہ 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 وہ انسان کو اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ انسان کا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلا انتقام یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ سے نافرمان کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ساری زندگی انسان اگر باہر ملک جاتا ہے تو وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنا ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی ایک سوسائٹی میں ایک نام بنانے کے لیے، ایک اچھا بزنس کرنے کے لیے، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی میٹر ہو. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پہ گیا اور اس راستے میں کامیاب بھی ہو گیا، پھر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے یا اس کی اولاد کے ساتھ ایسے معاملات سرزد ہو جائیں، تو پھر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جو گھر ہوتا ہے نا، وہ دین سے دوری ہوتی ہے. دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے یہ. آپ لوگ باہر ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک آپ کے اوپر کرم ہے، ایک فضل ہے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے مذہب کی اہمیت اسی وقت پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کفار کے بیچ میں رہتے ہیں. آئی نا بس سمجھ، اس وقت ہمیں اپنے مذہب کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ایک اس وقت اور ایک حالت نزا میں. حالت نزا میں ہمیں اپنے مذہب، اپنے دین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں یا ہمارے چہرے پہ، ہمارے آنکھوں میں ایک ڈر و خوف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر کہ کالے جادو کے معاملات کے اندر کہ قبرستان میں کس طریقے سے کرتے ہیں. اچھا، اب یہی سفلی جو جادوگر ہوتے ہیں، جب یہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں جو غیر مذاہب کا ہوتا ہے، وہاں پہ جب یہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پہ جو ان کا ہمزاد ہوتا ہے نا، وہ قید نہیں ہوتا، وہ وہیں موجود ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ یہ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ نقصان بھی بہت ہوتے ہیں ان کو. اور وہاں پہ ارد گرد کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ سارے متاثر رہنے لگتی ہیں، وہ گھر اور وہاں کے ایریا سب متاثر رہنے لگتے ہیں. اچھا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، یعنی کہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، جب وہ جگہ سے گزرتا ہے نا، تو یہ چیزیں بالکل ہٹنے لگ جاتی ہیں، جیسے انسان کو راستہ دینے لگ جائیں. جہاں انسان اپنے معاملات سے غافل ہو جاتا ہے، وہاں ہی چپٹنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. میں سمجھتا ہوں قبرستان کا لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا عمل قبرستان میں کرتے ہیں، کون سا عمل قبرستان میں نہیں کرتے. اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قبرستان میں کون سے عاملین عمل کرتے ہیں، کون سے عاملین عمل نہیں کرتے. آئی بس سمجھ. اب دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، آپ اپنے دل و دماغ سے یہ ڈر و خوف نکال دیں کہ قبرستان میں جانے سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا. نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا، وہاں پہ آپ کو امن ہی امن ملے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب کچھ خاص دن آتے ہیں، جیسے چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، لوگ پھر قبرستان کا رخ کرتے ہیں، وہ اسی دوران پڑھتے ہیں رخ. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہاں پر ایک دفعہ سن 2001 کی بات ہے یا 2 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن سورج گرہن تھا. وہ سورج گرہن ایسا تھا کہ تقریباً وہ کئی سو سال کے بعد ہوا تھا، کہ جب اس میں جو نا دن کے اندر پورا اندھیرا چھا گیا تھا، ایسا ہو گیا جیسے رات کا سما. اچھا، اس وقت مجھے باقاعدہ میاں حضور نے حکم دیا تھا کہ تم قبرستان جاؤ اور تم یہ عمل اپنے کمپلیٹ کر لو اس دوران، جتنے دوران کے اندر یہ سورج گرہن چلتا رہے گا. اچھا، سورج گرہن شروع ہونا تھا، مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ 18-20 سال ہو گئے اس بات کو. تو میں سورج گرہن ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے اس قبرستان میں پہنچ کر وہ عمل میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ عمل کے دوران ہی سورج گرہن کا وقت لگ گیا تھا. مجھے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے تھے عمل مکمل کرنے میں، تو میں اس دوران پورا وہیں قبرستان کے اندر ہی موجود تھا. تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً شاید میں نے وہاں پہ سورہ ناس کا عمل کیا تھا جب سورج گرہن تھا. سورہ ناس کا میں نے پوری وہاں پہ عمل مکمل کیا تھا. سورہ ناس کی میں نے وہاں پہ دعوت دی تھی، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سورہ ناس ہی میں نے پڑھی تھی.
تو وہ عمل میرا ایک دن کے اندر مکمل ہوا تھا اس وقت سورج گرہن میں. تو جب کبھی ایسا کوئی دن آئے کرے نا تو اس کے اندر آپ جو نا باقاعدہ طور پہ قبرستان جا کر اہتمام کر کسی صاحب قبر پہ فاتحہ کا اہتمام کر کے وہاں جا کے پڑھ کے اور پھر اپنے آپ کو وہاں محسوس کیا کریں. پھر دیکھیں آپ کے اندر روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے. اچھا، ابھی میرے کسی بھی شاگرد کو، میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی ہم سفر ہیں، میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ابھی کسی نے قبرستان کا رخ نہیں کرنا ہے. ابھی ہر شخص نے وہیں عمل کرنا ہے جہاں پہ وہ عمل کر رہا ہے.